سکون رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت آواز میں مدح سرائی کے لیے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن ایک مرتبہ پھر بلال اور میں آج کے دن کو بہت ہی خوبصورت بنانے کے لیے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے والے ہیں. کچھ اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح سرائی میں موجود لوگ ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اسٹوڈیوز میں. ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے, ان سے کچھ سوالات بھی لیں گے. آپ کے سوالات جو ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہماری ٹیم ایگزیکٹلی ہمارے پاس آتے ہیں, ہم وہ کچھ سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر جس طرح سے ہم آپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیم ممبرز ان سوالات کو فائنڈ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور وہ بھی ہم لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلال ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی اب ضروری ہے. میں بالکل تعارف بھی کراؤں گا, لیکن میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا حاضرین اور ناظرین کہ جب ہم بریک سے واپس آ رہے تھے تو میں کہکا لگا رہا تھا اور اس ہنسی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم ایک گفتگو کر رہے تھے, میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم شامل گفتگو کریں اس پروگرام کے اندر. شائستہ ماشاءاللہ آج آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں اور یہ کلر آپ کا جو ہے وہ سیٹ کے ساتھ بڑا میچ کر رہا ہے. تو میں یہ تنگ کر رہا تھا کہ آج سیٹ کے اندر نا یہ مرج ہو گئی ہے نا, تو شائستہ مجھے کوئی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ نہیں مرج نہیں, آج میں اٹھ گئی ہوں, ابھر گئی ہوں نا. تو یہ ذرا بتانا پسند کریں گے کہاں سے ہے, کیا ہے فی الحال یہ خوبصورت سا جوڑا جے ڈاٹ نے ہمیں اسپانسر کیا ہے, اور جے ڈاٹ انشاءاللہ اسی طرح کے بہت خوبصورت جوڑے پورے رمضان میں ہمیں بھیجتا رہے گا. ویسے میں نے دیکھا کہ جے ڈاٹ کے پاس بڑے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں, مردوں کے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بہت خوبصورت, بہت سپر فائن کوالٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزائنز ہیں انہوں نے رمضان کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے جو اپنی ایک نئی کلیکشن لانچ کیا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم ذرا آگے بڑھیں گے اور جو ہمارے مہمان اس وقت موجود ہیں ہم ان کا تعارف کراتے چلیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. طرز تکلم اور طرز تحریر کی اگر بات کریں تو طرز تکلم بڑا مؤثر ہے, اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو دلوں میں اثر کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد ریحان صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ریحان بھائی, خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں, یہ رمضان کا نور ہے. جزاک اللہ. اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ثنا خواں ہیں, مدح سرائی کرتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شعیب امیر صاحب. شعیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی پیاری جو ہے وہ آج کی ڈریسنگ ہے. اور آج ہمارے مہمان جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مہمان جتنی انرجی کے ساتھ اس محفل کے اندر آتے ہیں اور جب اس محفل کا حصہ بنتے تو ہماری انرجی خود بخود 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. شائستہ ایسا ہی؟ بالکل ایسی ہے. اور جس طرح سے مہمانوں کا تعارف میں چاہ رہی تھی کہ ہو جائے, اس سے پہلے جو آپ میری تعریف میں کچھ کلمات ادا کر رہے تھے وہ ادھورا رہ گیا تھا. جو قصیدے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ پیٹ تعریف ہو رہی ہو کہ شائستہ نے کہا. اچھا مفروضات پر بھی تو ہے نا, شائستہ نے کہا کوئی میں جو ہے وہ سحری کراؤں گا تو آپ تعریف کریں. بہرحال نہیں, اللہ جھوٹ نہ بلوائے اس رمضان کے اندر. ماشاءاللہ میں یہ گفتگو کر رہا تھا بریک کے اندر کہ آپ بہت ماشاءاللہ پیاری لگ رہی. یہ سوٹ کا جو کلر ہے شائستہ, یہ بالکل سیٹ کے ساتھ جا رہا ہے. اگر سیٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور یہ سی گرین کلر اور یہ آپ کا پستہ گرین کلر دیکھیں, یہ کہاں سے آپ نے؟ جی تو میں آپ سے یہ ذکر فرما رہی تھی کہ جب آپ پہلے بھی تعریف کر رہے تھے تو یہ جوڑا اسپیشلی جے ڈاٹ نے ہمیں اسپانسر کیا ہے ہماری سحر ٹرانسمیشن کے لیے, رمضان ٹرانسمیشن کے لیے, اور تھرو آؤٹ دا ایئر وہ ہمیں یہ جوڑے بھیجتے رہیں گے. اور آپ بھی ضرور ان کی کلیکشن کو چیک کیجئے کیونکہ ابھی نیولی انہوں نے رمضان کے اندر اپنی عید کلیکشن لانچ کی ہے اور وہ بہت ہی زبردست ہے. مردوں کی بھی بڑی اچھی کلیکشن ہے ان کے پاس. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. اور ہاں جی آپ بھی جو کلیکشن کا ذکر کر رہے ہیں یہ میسج ان تک پہنچ گیا ہے. جی نہیں بہت اچھی بات ہے. بہرحال ہم اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور مہمانوں نے بھی جو ہے بڑے زبردست خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں. ریحان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں چرانے کا موقع دیا نا. کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو قابل ذکر لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت چرانے کا موقع دیتے ہیں. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے, گفتگو کا آغاز بھی آپ کریں گے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک خاص انداز ہے آپ کا, تو میں چاہوں گا اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بھائی میں سب سے پہلے آپ کا اور سکون رمضان اس پلیٹ فارم سے نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ
نے بڑا احسان کیا ہے ہم پر کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم اور بڑی شان والا، بڑی برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے بلال بھائی کہ متقی بن جاؤ، تو متقی بننے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی صرف اور صرف آپ کی زبان سے نہ چھلکے، آپ کے کردار سے نہ چھلکے، آپ کی نمازوں کی بنیادوں میں بھی جو ہے تقوی ہونا چاہیے، کیا بات، آپ کے روزے میں بھی تقوی ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، آپ کے لین دین میں بھی تقوی ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ، جب مال اپنے رب کی رضا کے خاطر خرچ کر رہے ہیں اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے، اور جب آپ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جائیں اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے پوری کی پوری ذات تقوی میں منتقل ہو جائے گی تب جا کر آپ کو روزے کی اصل روح جو ہے وہ ملے گی، اور اصل رمضان اسی کا ہوگا جس نے تقوی کے اوپر بنیاد رکھ کر اپنی عبادات کو گزارا۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات کی ریحان بھائی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اور دوسری بات یہ بلال بھائی، یہ بڑی شان والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اللہ، اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا کہ انہوں نے اپنے لیے شعبان کو منتخب کیا، یعنی اللہ اکبر، شعبان سے دعائیں کر رہے ہیں اور رمضان میں اس رب تعالی جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس تو پھر عطا کتنی ہوگی، پھر وہ نوازتا کتنا ہوگا۔ تو ایک کا 70 عطا فرمانے کی کہا، یعنی ایک فرض نماز پڑھو تو 70 کا فرض۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ وہ اسی طرح لین دین میں، اور کہا گیا کہ اس مہینے میں بے پناہ خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ جتنا تم خرچ کرو گے میں اس کو ملٹی پلائی کر دوں گا، اور 70% جو ہے نا اس کو ملٹی پلائی کر کے تم کو جو دوں گا۔ بے شک بے شک۔ ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے جو معاملات ہیں ان کو ایسے اس طریقے سے لے کے چلیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا ہو۔ صرف اور صرف نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کون سا پڑوسی ہمارا بھوکا ہے، کون سا رشتہ دار ہمارا سفید پوش ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے ہمارے خاندان میں، کوئی ایسا معاملہ دے کہ ٹھیک ہے اس کی تنخواہ ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ دے سکتا ہے کرایہ، اپنے بچوں کو پڑھا ہے، لیکن عید کے کپڑے کیسے بنائے گا؟ وہ رمضان میں روزے کی افطاری اور سحری کا انتظام کیسے کرے گا؟ تو ہمیں احساس، رمضان احساس کا نام ہے، رمضان ایک ایسے رویے کا نام ہے کہ آپ اپنے رویے سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، اور وہی احساس یہ سمجھے کہ ہر انسان کے دل میں جب رب رہتا ہے نا تو اس کی زبان سے بھی رب کو بولنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی اگر بات کی جائے تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ احساس دینے کا نام، جو اس وقت ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں چھوٹا سا بیک گراؤنڈ کے اندر اگر میں چلے جاؤں، جب اس ٹرانسمیشن کا نام رکھا جا رہا تھا سکون رمضان، تو ہم نے اپنے جو کمیٹی بیٹھی انہوں نے ڈسکشن کیا کہ یہ سکون رمضان کیوں، آپ اس کمیٹی کا حصہ تھی، تو اس وقت آپ بھی عینی شاہد ہیں اس پورے واقعے کی کہ سکون رمضان ہی کیوں رکھے ہیں، بہت سارے اور نام ہیں، بہت ساری اور چیزیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر جو سب سے پہلا کام ہے حاضرین و ناظرین وہ میں بتا دوں، سکون دینے کا کام۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو اس کو، اس کی طبیعت کو سکون محسوس ہو۔ اس رمضان کے اندر ہر کوشش یہ کریں کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دیں، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں مناتے ہیں۔
بس دیکھیے گا زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. ریحان بھائی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے آغاز تو کر لیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آقا کی مدح سرائی کے لیے اور جو ہے وہ قصیدے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں شعیب بھائی. تو شعیب امیر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو کوئی بھی نعت جو اس وقت تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں اور محفل کو پھر سے باندھ دیں. درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا کو جا سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا. میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. میری خوش قسمتی
میں تیرا امتی، تو جزا میں خطا، تو کجا من کجا، تو جزا میں خطا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آمین آمین۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی نعتیں ہوتی ہیں تعریف ان کی ہو رہی ہے اور آنکھوں سے جو ہے نا وہ بلال بھائی ٹپکتے ہیں۔ نعت کے خالق کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مظفر وارثی نے یہ خوبصورت کلام لکھا، اور مظفر وارثی جو ہے وہ غزل کے شاعر تھے، لیکن جب نعت لکھی تو عشق رسالت میں اس قدر ڈوب کے لکھی اللہ کہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے یہاں جا کے لگتا ہے، یہاں جا کے لگتا ہے۔ یہاں جا کے لگتا ہے۔ اور نعت کی اہمیت کے حوالے سے بھی میں جاننا بات چاہوں کرتے گا، ہیں، لیکن اس جس پر طرح بھی۔ سے بات کی سر نے کہ یہ خالق جو نعت کے تھے وہ اس قدر محبت میں ڈوب گئے کہ جب جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ہمارے دل پہ جا کے لگتی ہے، لیکن جو حق ادا کیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ شعیب بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو آپ کا انداز ہے، اتنا ٹھہراؤ، اتنا خوبصورت لہجہ، اتنی میٹھی آواز، مطلب میں نے یہ نعت بہت بار سنی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی مشہور نعت ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے وہ نعت پڑھی ہے اور بہت جس طرح سے خوبصورتی سے۔ آپ بھی جذباتی ہو گئے، نہیں میں تو کھو گیا تھا، میں مدینے کی تو گلیوں میں تھا ماشاءاللہ اور میں ماشاءاللہ، تصور جتنی کر رہا تعریف تھا۔ ہم کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ نعت کا حق بھی یہی ہے، دیکھیں نعت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و بے تعریف، شک۔ وہ بیان کرنا۔ اچھا اس میں اگر بیان کرنے میں اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آپ کے انداز میں ادب نہیں ہے، تو وہ پھر بیکار ہے، وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک شو بن جاتا ہے۔ جی بالکل بہت ضروری ہے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں تو ہم تھوڑا سا اپنے اندر بھی ادب پیدا کریں بے شک۔ اور اپنے انداز میں بھی ادب پیدا کریں، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، جب جا کے وہ کسی شاعر نے نعتیں کہا کرتی کہ ہیں۔ میں نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں، میں ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، اللہ ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ۔ نعت کے بارے میں ذرا جاننا چاہوں گا، اس گفتگو کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھتے ہیں، اور نعت کی اہمیت اور نعت کا مقام اور موجودہ حالات کے اندر جو ہم دیکھ اتنی چاشنی تھی، اتنی خوبصورتی سے کہ کوئی شخص بھی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں نا، یہاں کیمرہ مین بھی بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بڑے سنجیدہ ہو گئے تھے، ایک وقت ایسا آیا، ایک شعر ایسا پڑھا انہوں نے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعت خواں ہیں اور جو نعت کا ایک مزاج تبدیل ہو گیا ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے بڑے بڑے ثنا خواہوں کو نعت پڑھتے ہوئے، کیا فرق ہے پھر؟ نعت کی اہمیت اس جگہ ہے ابھی تک؟ بلال بھائی، کم و بیش میری ساری زندگی نعت خوانی میں گزر گئی، 45 برس مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے، اور 45 برس میں میں نے اس کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ نعت اس زمانے کی بات ہے کہ جب نعت خواں آتا تھا، نعت سناتا تھا، تو لوگوں کی اشکوں کی لڑیاں جو ہے بہنا شروع ہو جاتی۔ بے شک۔ آج نعت دلوں پہ بہت کم اثر کرتی ہے، اس کی وجہ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت کمرشلزم کی طرف چلی گئی، اور جس چیز میں بھی کمرشلزم آ جاتا ہے بلال بھائی، اس میں عقیدت اور روحانیت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ نعت بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کی علیہ وہ وسلم۔ تعریف ہے جو ان کے شمائل مبارکہ سے لے کر، یعنی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کی جائے، اللہ اس میں ان کے حسن و جمال کی بات کی جائے، کیا بات، ان
ان کے چلنے کی بات کی جائے, ان کے ہاتھ ہلانے کی بات کی جائے, ان کے معجزات کی بات کی جائے, بہت پیارے, بہت پیارے, ان کی باتوں کی بات کی جائے. بہت پیارے. اور نعت اب جس طرف جا چکی, ان نعت میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں استغاثہ ہے, میں مدینے جاؤں, مجھے مدینے بلا لیجئے. یہ بھی نعت کا ایک ضمنی حصہ ہے, لیکن نعت نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ نعت نہیں. ٹھیک, نعت وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جی میرے محبوب کی تعریف کرو. بے شک. اور اصل نعت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں اور میرے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے. بے شک. اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. تو اصل درود پڑھنا وہی تو نعت ہے صحیح. کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. کیا بات, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی. کیا سبحان اللہ. درود پڑھتے ہی بہت پیارے, یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور آج کی اس بزم میں آنے کے لیے میں عرض کروں کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. اللہ, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کیا بات, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور عقیدہ کیا ہے کہ یہ سر اٹھائے ہوئے جو جا رہا ہوں جانب خلد, یہ سر اٹھائے ہوئے جو جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی. کیا بات, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی. تو بس یہ ہے نعت. بہت خوبصورت تو اس عقیدت کے ساتھ میں کہ کم سے کم اتنا تو احساس ہو. دیکھیں جس طرح نماز ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں, اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ تصور ضرور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح نعت ہے, آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ تو تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بے ادبی سے نعت پڑھ رہے ہیں, آپ چیخ چیخ کے نعت پڑھ رہے ہیں, آپ جو ہے لہک لہک کے نعت پڑھ رہے ہیں, وہ دربار کہ جس دربار میں کہا کہ یہ میرے محبوب کا دربار ہے, یہاں پہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا ورنہ تمہارے اعمال کو غصب کر لوں گا. اللہ اکبر. آپ اگر کس خوبصورتی سے آپ نے موازنہ کیا ہے 90 کی دہائی کا اور 2000 کی دہائی کا اور آج کے جو معاملات ہیں, بڑی خوبصورتی سے آپ نے ریحان بھائی حق ادا کر دیا. میں سمجھتا ہوں رنگ برنگے امامے پہن رہے ہیں, ریشمی کپڑے پہن رہے ہیں, کہنے جو چیز حرام ہے وہ آپ پہن کے کیسے نعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جو چیز خواتین کے لیے رکھی گئی ہے وہ مرد کیسے پہن سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بات کو ذہنوں میں رکھیں. نہیں, آپ نے جو پیغام دینا تھا وہ بڑا خوبصورتی سے آپ نے ایک پیغام دیا ہے, اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک نعت اور ہو جائے, کیونکہ جس طرح سے آپ محفل میں یہ جو سما باندھ دیا ہے نا, اور یہ ہر سو معطر ہو چکی ہے فضا, تو شعیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ایک اور نعت ہماری سماعتوں کے گوش گزار کی جائے. یہ بھی عبادت ہے اور اس کا ثواب برحق ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ. قطع کلامی ایک جملہ بولوں کہ جب یہ کہا جائے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھنا عبادت ہے, تو میری سرکار کی مدد کرنا کیوں عبادت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے. شعیب بھائی بسم اللہ. درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے کہ نعت کا اصل مقصد کیا ہے, اسی کو اقبال عظیم صاحب نے اپنی شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی, کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی, میں سعدی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی, پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں,
کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ سلام اس شہنشاہ کونوں مکاں پر، درود